جب لڑکی اپنی شکایتیں لے کر شوہر کی یا سسرال کی جب اپنی ماں یا والد صاحب سے کوئی سی ڈسکس کرتی ہے تو اس وقت ڈیفینیٹلی ان کو ماں باپ کو اس کا ہمدردی کرنی ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں ایک رجحان ہے، کیونکہ ماں باپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹے کبھی بھولے سے یہ بھی بتا دیا کر کہ آپ نے جو اپنی زبان کا استعمال کیا تھا تو آپ نے کون کون سے تیر برسائے تھے. اگلے کے 10 تیر آپ میرے پاس لے کر آئی ہو بیٹا تو وہ 2 تیر آپ بھی بتا دو جو آپ کی زبان سے نکلے ہوں گے. مگر کبھی بھی ماں باپ یہ پوچھتے اپنی بیٹی کو کہ بیٹی آپ کی زبان سے کون سا تیر نکلا تھا؟ اچھا اگر 10 تیر ساز کی زبان سے نکلے تھے تو 10 تیر پہلے نکلے تھے یا پہلے سے پہلے 2 تیر نکل چکے تھے؟ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، ہم مر گئے، یہ ماں باپ عموماً آتے ہیں نا جذبات، ہم مر گئے، ہم ہیں تو ہمت پہ رہے، چھوڑ دے، ہم ہیں نا، ہم تیرے کو رکھ لیں گے. میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں، بیٹی نکاح میں رہ کر 2 ماہ تک ماں باپ کے گھر پہ رہے گی نا، اس کو ماں باپ مہمان ہی سمجھیں گے، پتہ ہے کہ چلی جائے گی. لیکن جس دن یہ گھر توڑ کر آتی ہے نا، اب مہمان نہیں رہتی. اللہ اب تھوڑے عرصے کے اندر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ پر بوجھ بن گئی ہوں. اصل ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کی اور بھی اولاد ہوتی ہے، اب اور بیٹیاں ہوتی ہوں گی تو جو بھی رشتہ آئے گا وہ بولے گا اچھا آپ کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے. یہ رات دوسری بہنوں کے لیے اس وقت آپ اکیلی بیٹھ کر اپنے اس دنوں کو اتنا کوسو گی کہ کاش کہ میں اپنے شوہر سے انڈرسٹینڈنگ کر لیتی مگر مجھے یہ دن دیکھنا نہ ملتا. یعنی ایک وقت تھا کہ آپ اپنے شوہر کے گھر پہ رو رہی تھی مگر آپ کو اتنا تو تھا کہ میرے ماں باپ موجود ہیں. آج آپ اپنے ماں باپ کے گھر پہ بیٹھ کر رو رہی ہو، اب آپ کو کون سا گھر یاد آئے گا کہ میں اس کے گھر پہ جا کر اپنا تھوڑا سا دکھڑا لو لوں یا میں اس کے گھر پہ جا کر تھوڑا سکون حاصل کر لوں. طلاق کے بعد اپنے ماں کے گھر پہ جا کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ آپ وہ چند تکلیفوں کے دن اپنے شوہر کے یہاں گزار لیں، کیونکہ وہاں ابھی آپ کے پاس چانس موجود ہے. میری اسلامی بہنوں، آپ کے بھائی کی یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں اور بس یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے میرا گھر چلانا ہے.